حمزہ شریف صاحب جہاں بھی ہے وہ تشریف لے جناب حمزہ شریف صاحب آج کے پنڈال میں تشریف لائے، آج کے مقرر جناب خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، لیکن وہ ناسازی دوا کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو میں دوستوں سے معذرت بھی چاہوں گا اور آپ تمام لوگوں کی آمد کا بے حد شکریہ۔ آنے والے تمام جب پاکستان اپنے مسائل کا شکار ہوگا، جب پاکستان کو ایک ارب ڈالر کے لیے IMF کی منتیں کرنی پڑے گی، اس کی نجائز شرطیں مان کے پاکستانی عوام پر جب پاکستان کی حکومت کو نہ چاہتے ہوئے بھی بجلی اور پیٹرول اس لیے مہنگا کرنا پڑے گا کہ عمران خان تم یہ معاہدہ کر گئے تھے اور تم یہ معاہدہ عمران خان کی حیثیت سے نہیں کر گئے تھے، تم یہ معاہدہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی حیثیت سے کر گئے تھے۔ میم آج کشمیر ڈے ہے، آپ کشمیر ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے اتنے سال ہو گئے ہیں کشمیر کے مسئلے کو لے کر، ہم یہاں بیٹھ کر لوگوں کو شاید یاد دہانی تو کرا دیتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا، لیکن کیوں نہیں حل ہوا اس کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم عوام کو کہتے ہیں، عوام دیکھیے جوک در جوک جہاں بھی لوگ بات کرتے ہیں کشمیر کی وہاں وہ آتے ہیں، اور ہیومن رائٹس سوسائٹی نے خاص طور سے یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں لوگوں کے دستخط، یہ یونائٹڈ نیشن کو بھیجنے کے لیے کہ جو یونائٹڈ نیشن نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پلیبسسٹ کرائیں گے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا یا ہندوستان کا حصہ بنے گا، اس پر یونائٹڈ نیشن نے اب تک عمل کیوں نہیں کرایا؟ وہاں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ہندوستان کے جو ہندو ہیں خاص طور سے انتہا پسند، وہ مسلمانوں کو وہاں مار رہے ہیں، ان کی آبادی کو اس طرح کم کیا جا رہا ہے، ان کے جو قانون ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ، اور جو پہلا آپ لوگ تو پیدا نہیں ہوئے تھے 1947 میں جب پاکستان اور آزاد ہوا، ہندوستان بنا اور پاکستان بنا اور انگریز چلے گئے، تو یہ طے ہوا تھا کہ جتنی ریاستیں ہیں ان کے جو سربراہ ہیں وہ جس کے ساتھ ملنا چاہیں گے اس کے ساتھ ملیں گے۔ اب کشمیر کا جو راجا تھا وہ ہندو تھا، اور جو آبادی تھی وہ مسلمانوں کی تھی، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان پاکستان کے ساتھ مل رہا، اور وہ ہندو چاہتا تھا کہ ادھر نام ملے پاکستان کے ساتھ، اور انہوں نے بلا وجہ کا جھگڑا کر دیا۔ اب یونائٹڈ نیشن یوں تو بڑی بنتی ہے، دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، صفر ہیں وہ، کہ انہوں نے جہاں جہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی آبادی کو کم کیا جا رہا ہے، خالی کشمیر میں نہیں، دنیا کے اور ممالک میں بھی یہی آپ دیکھتی ہیں کہ روزانہ آتی ہیں ایسی خبریں۔ تو یونائٹڈ نیشن کیا کر رہا ہے؟ ہم تو یونائٹڈ نیشن کے خلاف آپ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس لیے ہم سے پیسے لیتے ہیں، کس لیے ہمیں وہاں ممبر کے طور پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اتنے سال ہو گئے، انہوں نے پبلسٹی نہیں کروایا کہ وہاں آبادی سے پوچھے کہ آپ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، وہ جس کے ساتھ ملنا چاہے چلے جائے۔ ہندوستان اور پاکستان دو ملک تو ہیں، تو اگر وہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ ملنا ان کے ساتھ مل جائے، ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن یہ یونائٹڈ نیشن کیوں نہیں کروا رہا؟ یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، پاکستان برابر پروٹیسٹ کرتا ہے، اور ہماری جو ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان جس کے سربراہ SM ظفر صاحب ہیں، جو دنیا میں مانے ہوئے ایک لائر ہیں، ان کی آپ پڑھیں، انہوں نے کتاب بھی اس کے اوپر لکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کا فرض بنتا ہے کہ وہ کشمیر میں پلیبسسٹ کرائے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ اور پھر اس کے علاوہ میں آخری بات یہ کہوں گی کہ جو وہاں پہ ہندوتوا کا مطلب کشمیر میں حالت ہے کہ کوئی گائے لے جا رہا ہو تو اس کو گائے کو یہ کہہ کے کہ یہ اس کو مارنے جا رہے ہیں، چاہے وہ پالنے کے لیے رکھ رہے ہوں، دودھ کے لیے رکھ رہے ہوں، لیکن وہ اس آدمی کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، یہ تو اس کو مارنے جا رہا ہے، یعنی ایک گائے ایک انسان سے زیادہ قیمت ان کے یہاں رکھتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس پہ یونائٹڈ نیشن کہاں ہے؟ یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کیوں ہم سے پیسے لیتے ہیں؟ یونائٹڈ نیشن کے لیے ہم تمام ملک دنیا کا پیسے دیتے ہیں کہ آپ ہماری
جو رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کریں گے، تو اس کے باوجود کوئی کرنے کو تیار نہیں۔ تو ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان جو ہے، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، شکوری صاحب، اور ایس ایم ظفر صاحب جو سب سے بڑے لائر ہیں میرا خیال ہے بر صغیر میں، ہندوستان اور پاکستان ملا لیں ان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے، اور نہ ہی جاننے والا ہے اس سے آتا۔ وہ بار بار کہتے ہیں لیکن کوئی ہل جل نہیں ہوتی۔ تو ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن سے کہ وہ کیوں نہیں ہے یہ چیزیں کر رہے۔ ہم کوئی پاکستان کی سیاست پہ آج بات نہیں کر رہے، جیسے وہ ہمارے پڑوس میں لوگ بک 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 کر رہے ہیں صبح سے، وہ اب اپنی سیاست چلا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے خلاف بات کریں اور اس بات پہ بات کریں کہ کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے وہ دیا جائے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ فروری ہے، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی منا رہے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی قوم کا دل کا رشتہ ہے، اور ہم کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو 90 سال 1931 سے دیکھ رہے ہیں۔ کشمیریوں نے اس عرصے میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں، لیکن ہندوستان کا کوئی جبر، ظلم و زیادتیاں ان کو اپنے جذبہ آزادی سے روگردانی کرنے کا انہوں نے کبھی موقع نہیں دیا۔ کشمیریوں نے، کشمیری آج بھی جو ان کا حق خود ارادیت ہے، جس کو یونائٹڈ نیشنز نے مانا ہوا ہے، اور انڈیا نے یونائٹڈ نیشن میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے لیے رائے شماری کروائی جائے گی، ریفرنڈم کروایا جائے گا۔ دنیا اس ضمن میں سوئی ہوئی ہے۔ میں حکومت پاکستان سے کہوں گا کہ ہم کشمیریوں کی جد و جہد میں ایگریسولی پارٹیسپیٹ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پوری دنیا میں ہر سال اس ایشو کو پوری طرح اجاگر کرنا چاہیے۔ ہمارے سفارت خانوں کو اس ضمن میں سرگرمی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ تو یوم یکجہتی کشمیر، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کشمیریوں کی جد و جہد میں ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی آزادی ایک ہمارا گول ہے، اچیو کرنا ہے ہم نے، اور یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کشمیر نے آزاد ہونا ہے۔ لیکن آج اس بات کی خوشی کہ تمام تنظیمیں جیسے آپ کی ہیومن رائٹس ہیں، اور اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں، سوشل ویلفیئر تنظیمیں ہیں، وہ سب یہاں آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے متعلق جو ہے نا ایک قومی متفقہ پالیسی ترتیب دینی چاہیے، اور یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں جس کے لیے آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں، تو یہ ہیومن رائٹ وائلیشن تو کم از کم بند کرائیں، کم از کم بھارت پہ اتنا دباؤ تو ڈالیں، آج یہ میسیج تو دے کہ وہ جو کشمیریوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کسٹوڈین کلنگز ہیں، تو یہ بند ہوں اور کشمیریوں کو ان کا حق خود دینا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ الرحمن الرحیم، ہم پی آئی اے بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کی طرف سے آئے ہیں، اور اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے جو ہے وہ یہ یکجہتی کا پیغام لے کے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی ہر طرح کی مدد کے لیے، آپ کی اخلاقی جو کس قسم کی ہے اس کے لیے ہم حاضر ہیں، اس لیے ہم آج اس ریلی میں اور اس جو ہے تقریب میں شرکت ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ہے یوم یکجہتی کشمیر، آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کشمیریوں کو جدوجہد کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اب ان کو آزادی ملنی چاہیے۔ ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور آگے بھی اٹھاتے رہیں گے ہر فورم پہ۔ بہت شکریہ۔ کشمیر ڈے آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کشمیر ڈے صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے، عالم اسلام کا ہے۔ جتنے بھی مسلمان بھائی پوری دنیا میں ان کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے۔
जो जुल्म और बर्बरियत भारत ने मचाई हुई है कश्मीर के अंदर, जो जुल्म हो रहा है ये लोगों के वहम गुमान में नहीं है कि कितना जुल्म इंडिया ढा रहा है उन लोगों के ऊपर। तो हर मुसलमान को कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकलना पड़ेगा। जब तक आलम इस्लाम नहीं निकलेगा कश्मीर कभी आज़ाद नहीं हो सकता। थैंक यू सर। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 70 साल हो गए हैं इस पार्टीशन को हुए और आज तक वो लोग अपनी जानें कुर्बान करते हैं और एक ही नारा लगा रहे हैं कि लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। लेकिन आप बदकिस्मती, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर में 75 साल से जुल्म सितम जारी है, बर्बरियत जारी है और पूरी आलमी दुनिया खामोश है। भारत ने जो ज़्यादती रवा रखी हुई है उसके ऊपर पूरी दुनिया को बोलना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को बोलना चाहिए, सिक्योरिटी कौंसिल को बोलना चाहिए, लेकिन जो है वो नहीं बोलती इस वजह से कि क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। हमारे हुक्मरानों को जुर्रत के साथ कश्मीर का मुकदमा पेश करना चाहिए था आलमी दुनिया में। हमने वो मुकदमा जुर्रत के साथ पेश नहीं किया। अगर कोई इनकलाबी वकील होता तो वो पाकिस्तान का तरफ से कश्मीर का मुकदमा आलमी अदालत में लेके सही मानों में मुकदमा प्लीड करता, इंटरनेशनल फोरम्स पे प्लीड करता, तो कश्मीर आज़ाद होता। हम कंडेम करते हैं भारत की दहशतगर्दी को। भारत ने जो वहाँ पे जुल्म रखा है, ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है, बच्चियों को शहीद किया जा रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन आएगा जब कश्मीर आज़ाद होके रहेगा इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? आज कश्मीर पे कब्ज़ा हुए को कुछ 74-75 ईयर हो चुके हैं। किसी भी हुकूमत ने कश्मीर की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरी दुआ है कि हमारी ज़िंदगी में कश्मीर आज़ाद हो जाए, वरना हमारी नस्लों को, आने वाले बच्चों को हम क्या मुँह दिखाएँगे कि एक मसला था आपके पास और पूरी कौम थी, वो हल नहीं हो सका। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला को ऐसा हाकम भेज दे, ऐसा हुक्मरान भेज दे जो हमारे दिलों में ये कश्मीर की हुब तो पैदा पहले भी हो चुकी है, ऐसा कि ये मसला हल हो जाए ये। और ये मसला कश्मीर की आज़ादी के बगैर हल नहीं हो सकता। ये कश्मीरियों के मर्ज़ी के बगैर मसला हल नहीं हो सकता ये। बस, थैंक यू। आज आप कश्मीर के हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे? जी, आज यूम कश्मीर के हवाले से गुजारिश ये है कि मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान जिस अंदाज में आज घरों से बाहर निकली है और उन्हें हम कश्मीरियों के साथ आज़ादी यकजहती की है, हम इसमें पाकिस्तान की आवाम का तहे दिल से मशकूर हैं और हम भारत को ये बावर करना चाहते हैं कि कश्मीरियों का खून रगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी, ये कश्मीर डे जो है ये साल से जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर का एक यकजहती दिन है, जिस पे ये पैगाम दिया जाता है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया को ही नहीं, पूरी दुनिया के अक़वाम आलम को और उन अदारों को पैगाम दिया जाता है कि जिस तरह के तारीख़ में बहुत सारी कौमों ने अपनी जद्दोजहद पर एक सदियों पर मुहित जो होती है उस पर कोशिश की है, इसी तरह कश्मीरी भी अपनी जद्दोजहद पर बराबर एक सदी के करीब हो चुका है, उस पर पहुँचे हुए हैं और आज भी बराबर खड़े हैं जिस पर वो कुर्बानियाँ देते आए हैं अहले पाकिस्तान के साथ और उन तमाम इंसानियत दोस्त ताकतों के साथ आज भी जो है इस जद्दोजहद पर खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ये अहद का दिन है और शोहदा कश्मीर जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी मट्टी के लिए खून दिया है, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 फरवरी का दिन है, ये कश्मीर की आज़ादी का सिंबल बन चुका है। ये मेरे कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने 1975 में कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए इस दिन छुट्टी का ऐलान किया था। उसके बाद तमाम जमातों ने इसकी तायद की है और मैं समझता हूँ कि ये 1947 में भारत अक़वाम मुत्तहिदा में गया था मसला कश्मीर के हल के लिए, मगर आज तक मसला कश्मीर हल नहीं हुआ और मसला अल्तवा का शिकार है। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी, आलम इस्लाम की खामोशी बड़ी मानी खेज़ है। हमें चाहिए तमाम कौम को, ये हम पाकिस्तानी कौम के इंतहाई मशकूर हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है हमारे साथ खड़ी है, पूरा पाकिस्तान आज के दिन हमारे साथ खड़ा है, मगर ये कंटिन्यू इस मसले को हल करना है, इसको कौम दोबारा इसको मसले को उजागर करना है और दुनिया को कोई दिलचस्पी नहीं है, ये हमने इस मसले का हल करना है और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं
जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन था कि मैंने कश्मीर को आज़ाद कराना है। अब उनके बेटे जनाब हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह ताला इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाएंगे और इस मसले का मुनसफ़ाना कोई हल इंशाअल्लाह हम करके रहेंगे। और हमने जो हमारे बाउजदाद ने जो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे लाखों बहन भाई जो जिन्होंने गिरफ्तारियाँ दी, हज़ारों की तादाद में शहादतें हुई हैं मकबूजा वादी में, मगर आलम इस्लाम की खामोशी बड़ी मानी खेज़ है और हम इन शहादतों को ज़ाया नहीं होने देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता हम इंशाअल्लाह के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसर तहरीक रोज़े अव्वल से यह यकीन रखती है कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीरी मुसलमान भाई हैं। खाकसर तहरीक वो जमात है जिसने कश्मीरियों की आज़ादी के लिए सबसे पहले जान निछावर की।